اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اچانک خدا نخواستہ کسی کی موت واقع ہو جائے تو کوئی کہتا ہے کہ خوش نصیب ہے کہ اس پر موت کی سختیاں نہیں آئیں، بیماری نہیں آئیں اور یہ اچانک دنیا سے چلا گیا۔ اور کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی خوش نصیب نہیں ہے، بد نصیب ہے کہ جو ہے وہ آخری وقت میں اگر یہ کچھ کہنا چاہتا ہو تو وہ کہہ نہیں سکا، کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو تو وصیت نہیں کر سکا، اپنے پیاروں کو اپنے سامنے دیکھ نہیں سکا۔ تو ناظرین و سامعین، اس میں مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ اب اصل چیز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث پاک میں ہے کہ اچانک موت کا آنا افسوس کے لائق ہے، تو اچانک موت نہیں آنی چاہیے۔ تو اب اس معاملے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ ناظرین و سامعین، آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اچھی موت ہے کہ نہ کوئی بیماری دیکھی، نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی، یعنی نہ نزع کی تکلیف دیکھی، بس اچانک موت واقع ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی کچھ تکالیف اٹھاتا، برداشت کرتا، تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے، بالکل ہے، لیکن وہ کیوں ہے کہ بعض اوقات مرنے سے پہلے بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اپنے پیاروں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین، اگر وہ بیمار ہوتا ہے، کچھ تکلیف اٹھاتا ہے تو اور صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین عین ممکن ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، عین ممکن یہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے یا مومنہ ہوتی ہے، اچانک اس پر موت وارد ہو جاتی ہے، لیکن وہ خوشی خوشی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور بخشا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچانک موت کا آنا یہ خوش نصیبی ہے یا اچانک موت کا آنا یہ بد نصیبی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ کلمہ طیبہ کے ساتھ گیا ہے نا، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اچھی باتیں کریں، اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، اس کے لیے اصحال ثواب کریں، جو ہم پر لازم ہے، جو ہمارے فرائض بنتے ہیں ہم وہ کریں، جن کا تعلق ہم سے نہیں ہے تو ناظرین ان چیزوں سے ہمیں، ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو چیز ہمارے فرائض میں شامل ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے باتوں سے جو اچھی باتیں نہ ہوں اس میں پڑھنے سے ہمیں گریز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی جو آیت نمبر ہے
آیت نمبر 99 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اسے جمعاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں جمعہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے تو جمعہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 99 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 99 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، ترکنا دوسرا، بعضا تیسرا، ہم چوتھا، یوم اذن پانچواں، یموجو چھٹا، فی ساتواں، پھر اس کے بعد نفخا آٹھواں، فی نواں، السوری 10واں، فا 11واں، جمعنا 12واں، جمعہ 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَتَرَكْنَا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَتَرَكْنَا بعضا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بعضہم یومئذ یموجو، یومئذ میں ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے یموجو کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، بعد میں داد کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ یومئذ یموجو فی بعض ونفخ، ملا کر پڑھیں گے، فی بعض ونفخ، فی الصوری، فا کے نیچے زیر، اس سے الصوری کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ صاد حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ فل سوری غلط، فس سوری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ فا علیحدہ، جمعنا علیحدہ، ہم علیحدہ، دون کھڑا زبرنا اور نون الف زبرنا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جمعاً، یہاں وقف کریں گے تو جمعہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا یومئذ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ۔ ناظرین انشاءاللہ ہم اس کو مزید لکھیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعہ۔ آیت نمبر ہے 99 نمبر آیت ہے۔ اعراب لگاتے ہیں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم
जमआ। नाज़रीन, ये आज का सबक है और अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखें नाज़रीन कि पहला इसम जो है वो है बअदा, दूसरा है हम ज़मीर, तीसरा यौमइदिन, बादिन नंबर 1 में गुज़र चुका है, चौथा सूर और हम ज़मीर है नंबर 2 में गुज़र चुका है, और पाँचवा जमआ। तो कुल यहाँ पर 5 अस्मा हैं। नंबर 1 बअदा, नंबर 2 हम ज़मीर, नंबर 3 यौमइदिन, अच्छा जी, नंबर 4 अस्सूरी, नंबर 5 जमआ। पाँच अस्मा है नाज़रीन। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल तरकना, दूसरा यमूजू, तीसरा नुफ़िख़ा, चौथा जमाअना। पहला तरकना, दूसरा यमूजू, तीसरा नुफ़िख़ा, चौथा जमाअना। नाज़रीन, 4 अफ़आल हैं। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला वाव और दूसरा फ़ी, वाव गुज़र चुका है, फ़ी भी गुज़र चुका है, तीसरा फ़ा। तो कुल 3 हुरूफ हैं। नंबर 1 वाव, नंबर 2 फ़ी और नंबर 3 फ़ा। 5 अस्मा, 4 अफ़आल, 5 और 4 9 और 3 हुरूफ। तो कुल मिलाकर नाज़रीन 12 कलिमात हैं। कुल मिलाकर 12 कलिमात हुए। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं अस्मा की जानिब। पहला इसम जो है वो है बात। किसी भी चीज़ के कुछ हिस्से को बास कहते हैं। उर्दू में बास कहते हैं, अरबी में बात कहते हैं। ये फ़र्क है। और अबाद इसकी जमा आती है। तो बात किसी चीज़ का कुछ हिस्सा और अबाद किसी चीज़ के बहुत से हिस्से। और उर्दू में हम बास कहते हैं, तो उर्दू में भी हम इसको आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हम जो है जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हम की शक्ल में, और मुत्तसिल जब होगी तो हम की शक्ल में भी हो सकती है और हिम की शक्ल में भी हो सकती है, और मुत्तसिल होगी तो हम की शक्ल में होगी। हम या हिम इसका माना होगा वो सब, उन सब, उन्हें। यौमइदिन, यौमइदिन का माना क्या होगा? यौमइदिन का माना होता है उस वक्त या उस दिन, उस वक्त या उस दिन, या इस वक्त या इस दिन, इनमें से कोई माना भी किया जा सकता है। और सूर का माना सूर ही है। और नाज़रीन व सामईन, हम ख़ुद भी, हमारे ये ईमान का हिस्सा है कि जब क़यामत कायम होगी तो सूर फूंका जाएगा। पहला सूर फूंका जाएगा। कुरान करीम में दोनों का बयान है कि वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, कि जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा कि फिर उसकी आवाज़ धीरे धीरे इतनी तेज़ हो जाएगी कि उस आवाज़ से
جو جنگلات کے جانور ہیں وہ شہروں کی طرف آئیں گے، جو شہر کے انسان ہیں وہ جنگلات کی طرف بھاگیں گے، یعنی افراتفری ہوگی، اور پھر ہر ایک کل من علیہا فان، ہر ایک فنا ہو جائے گا، مر جائے گا، ہر ایک پر موت واقع ہو جائے گی، یہاں تک کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی پہلے سور کے بعد جب ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت واقع ہو جائے گی، ملک الموت علیہ السلام پر بھی موت واقع ہوگی، اور اس کے بعد جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ چاہے گا سب موت میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور پھر تمام کے تمام اٹھ کر اپنے رب کی جانب روانہ ہوں گے، اپنے رب کی حضور حاضر ہوں گے۔ تو 2 سور پھونکے جائیں گے، تو یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سور پھونکنا۔ اس کے بعد ہے جمع۔ جمع کا معنی کیا ہے؟ اکٹھا کرنا۔ جمع اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر تو میم ساکن ہے، ویسے ہم عام طور پر جمع کرنا، فلاں کو ہم نے جمع کیا، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے افعال کی جانب۔ ترکنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا، لیکن یہاں پر معنی ہوگا ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ آگے مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یموجو۔ اچھا، ترک یترکو ترکن، ترک کرنا، ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، یہ عام طور پر اس کا مصدر ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ترک کرنا۔ اس کے بعد یموجو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے ریلا آتا ہے یا ریلا آئے گا، اور یہ معنی ہوگا ریلا آئے گا، ریلا آئے گا، ٹھیک ہے۔ موج اس کا مصدر ہے موج دریا، ہم کہتے ہیں نا موج دریا، دریا کی موج، تو وہ ایک ریلے کی صورت میں آتی ہے، اسی لیے اس کو موج کہتے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے نہیں کہ موج کرنا، جاؤ موج کرو، اس معنی میں نہیں ہے، یہ ریلے کے معنی میں ہے، اور یہ عام طور پر اس معنی میں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نفخہ۔ نفخہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے پھونکا جائے گا، پھونکا جائے گا، اسے پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جمعنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے جمع کیا یا ہم نے اکٹھا کیا، اور یہاں چونکہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو یہاں معنی ہوگا ہم جمع کریں گے یا ہم اکٹھا کریں گے۔ اب آئیے ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ اس کے بعد فا، اس کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ 5 اسماء، 4 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ 12 کلمات میں ناظرین کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 بعد، اردو میں ہم کہتے ہیں بعض۔ نمبر 2 سور، نمبر 3 جمع، نمبر 4 ترکنا میں ترک، اور نمبر 5 یموجو میں موج۔ ناظرین و سامعین، حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، تا زبر تا، را کاف زبر رک، نون الف زبر نا، و تا رک نا، با عین زبر با، داد زبر دا، ہا میم پیش ہم، با دا ہم، یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، دال یا، دو زیر دین، یوم ایذین، یا زبر یا، میم واو پیش مو، جیم پیش جو، یموجو، یوم ایذین یموجو، فا یا زیر فی، با عین زبر با، داد واو دو زیر دیوں، فی بعضیوں، واو زبر وا، نون پیش نو، فا زیر فی، خا زبر خا، ونو فی خا، فی بعضیوں ونو فی خا، فا صا زیر فس، صاد واو پیش سو، را زیر ری، فس سوری، فا زبر فا، جیم زبر جا، میم عین زبر ما، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، فجمعنا، ہا میم پیش ہم، فجمعناہم، جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعن، یہاں وقف پڑھیں گے تو جمعہ پڑھیں گے، فجمعناہم جمعہ۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور اس سے پہلے کہ ہم سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جائیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ترکنا، ہم چھوڑ دیں گے، بعدا بعض کو، ہم ان کے، یوم اذن اس دن، یموجو وہ ریلا آئے گا، فی میں، بعدن بعض میں، وا اور نفخا پھونکا جائے گا، فی میں، السوری سور میں، سور، فا پس جمعنا ہم اکٹھا کریں گے، ہم ان کو، جمعن اکٹھا کرنا۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور اس دن ہم ان کے بعضوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور ہم تفسیر جو عرض کر رہے ہیں ناظرین، اس میں آیت نمبر ظاہر ہے کہ 93 اور 94، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے، پھر یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس میں ایک تو یہ بات کہی تھی کہ آیت نمبر 93 میں کہ حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ اب اس کے بعد ناظرین اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 95 ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جن چیزوں پر قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سو تم صرف محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تو ناظرین و سامعین، ہم نے پورا واقعہ آپ کو بتایا، اور اس میں جو احادیث کریمہ ہیں اور متقدمین علماء کے آراء ہیں، اور اس کے علاوہ متأخرین علماء کی جو آراء تھیں، ہم نے وہ بھی آپ کی خدمت میں کچھ پیش کی اور کچھ ہمیں پیش کرنی ہے۔ اچھا، جس طرح ہم نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا
کہ یاجوج اور ماجوج کے متعلق ہم نے یہ بھی بتایا کہ پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں اپنی کتاب میں، تو وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جو کتاب ہے ان کی ترجمہ و تفسیر تبیان القرآن، اس میں لکھتے ہیں کہ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ تورات میں بھی اسی طرح مذکور ہے، اور اسی طریقے سے ابوالکلام نے یہ لکھا کہ یہ وہی ہیں جن کو پہلے تاتاری اور اب منگول کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مودودی نے یہ لکھا کہ یہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی وحشی قومیں ہیں، اور اسی طریقے سے ناظرین شبیر عثمانی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ عام انسانوں اور جنات سے پیدا شدہ ایک برزخی قوم ہے۔ پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ یہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کے وحشی قبائل ہیں۔ بعض نے کہا یہ منگول ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یاجوج اور ماجوج پیدا ہو چکے ہیں اور قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا۔ قرآن مجید اور احادیث میں ان کے مصداق کا تعین تو نہیں کیا اور نہ ان کی واضح اور حتمی صفات بیان کی ہیں۔ ان کی صفات اور مصداق کے متعلق جو کچھ بھی متقدمین علماء نے کہا یا متأخرین علماء کرام نے کہا وہ سب کے سب ظنی ہیں اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، لیکن ہم قطعی طور پر یہ نہیں بتا سکتے جنت اور دوزخ کیسی ہیں، کس مقام پر ہیں۔ ہاں، بعض اخبار احاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے، لیکن یہ بھی قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تو ناظرین و سامعین، اسی لیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج یہ موجود ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اور قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا، تباہی پھیلائیں گے، فساد برپا کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہاں تک کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے جو مصاحبین ہوں گے تو ان کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے جائیں گے، اور پھر بالآخر آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمائے گا۔ اب آ جائیے ناظرین کہ سد سکندری، یعنی جو سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیوار بنائی، یہ دیوار اس کی تحقیق کیا ہے؟ کیونکہ آگے آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا آیت نمبر 96 میں، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ فرمایا کہ تم میرے پاس لوہے کی چادریں لے آؤ، حتیٰ کہ جب اس دیوار کو ان دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا تو کہا کہ آگ کو خوب دہکاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو میں اس پر انڈیل دوں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 97 میں یہ بھی فرمایا کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پھر یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہ سکے اور نہ اس دیوار میں سوراخ کر سکے۔ اب اس کا ناظرین ظاہر ہے کہ یہ سد سکندری یعنی سد کا معنی یہاں پر دیوار ہے، اور سکندری یعنی یہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ہے وہ منسوب ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو آپ نے دیوار بنائی، کہتے ہیں بنیاد کھدوائی، جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس پر آگ جلا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا۔ یہ سب مل کر ایک سخت دیوار بن گئی۔ اور ناظرین ظاہر ہے کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلے بنیاد کھودی، پھر اس میں پتھر ڈالے پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے، لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا، آگ جلا دی گئی، پھر اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ تھی اوپر سے پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ دیوار میں پلا دیا گیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کتنی سخت دیوار بنی ہوگی اور کتنی مضبوط دیوار بنی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد
ناظرین و سامعین، یہ جو دیوار ہے اس کے متعلق اب جو یعنی مختلف اشارے ہیں تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو ناظرین یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ جو دیوار تعمیر کی تھی وہ درہ داریال کی صد ہے یا جو درہ بند کی دیوار ہے یا دونوں ہیں۔ قرآن کریم میں ہے سکندر ذوالقرنین 2 پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچے اور انہوں نے آہنی تختیوں سے کام لیا اور اس نے درمیان کا حصہ پاٹ کے برابر کر دیا، پھر پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا۔ تعمیر کی یہ تمام خصوصیات کسی طرح بھی جو درہ بند کی دیوار ہے اس پر صادق نہیں آتی۔ یہ پتھر کی بڑی بڑی سلوں کی دیوار ہے، 2 پہاڑی دیواروں کے درمیان نہیں ہے بلکہ سمندر سے پہاڑ کے بلند حصے تک چلی گئی ہے۔ اس میں آہنی تختیوں اور پگھلے ہوئے تانبے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ بس یہ قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی جو صد ہے دیوار ہے اس کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو درہ داریال کا جو مقام ہے وہ ٹھیک قرآن کریم کی تصریحات کے مطابق ہے۔ ناظرین یہ میں آپ کو جو مورخین ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ اس میں مزید ہم عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ ناظرین یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تانتلہ والا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اچھا جمع نہیں، جمع، میم کو بالکل ساکن پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ حجاب 68۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حجاب۔ شجاعت نام ہے۔ جی سنائیے بیٹا، سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ بِبَعْضٍ فی، ایک منٹ، فی کو ذرا کھینچیں بیٹا۔ فی بعض، اچھا میری آواز شاید آپ کو نہیں آ رہی، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ فی یہاں پر یا مدہ ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، فی بعض نہیں، فی بعض ونفخ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں آمنہ مصطفیٰ ملتان سے بات جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ صدق اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ باقی آپ نے صحیح پڑھا۔ ونفخ، اس کو ہا کی طرح نہ پڑھے، خا، ونفخ، ٹھیک ہے؟
یہ ذرا پریکٹس کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کہاں سے؟ مفتی صاحب سے الکوٹ سے حفظ عظیم. جی میری بہن سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. ترجمہ: اور اس دن ہم ان کے بعضوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے میری آواز نہیں پہنچ رہی. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.